أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. سورت کی شروع آیت سے لے کر اب تک جو آیتیں تلاوت کی گئی ان پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خاندانی نظام کو آپس میں مربوط رکھنے کے لیے کیا شکلیں مؤثر ہو سکتی ہیں ان کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور کن صورتوں میں اس نظام کو دھچکا لگ سکتا ہے، کمزوریاں لاحق ہو سکتی ہیں، ان سے روکا گیا ہے۔ اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں معاشرے کو مضبوط بنانے کے لیے کچھ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربى، اور قریبی پڑوسی کے ساتھ، والجار الجنب، اور دور کے پڑوسی کے ساتھ، والصاحب بالجنب، ساتھ بیٹھنے والوں کے ساتھ، وابن السبیل، مسافر یا مہمان کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے غلام ہیں ان کے ساتھ۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، تو اللہ تعالیٰ جو شیخی بگارنے والے ہیں، متکبر ہیں، ان کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سب سے پہلی جو چیز اللہ نے بتائی وہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ ہی کی عبادت کرنا، مطلب اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، دل و جان سے اللہ کی اطاعت کرنا، ہر کام میں اللہ کے حکم کو تلاش کرنا، اور اس کے علاوہ اور کسی کے سامنے نہ جھکنا، یہ بنیاد ہے۔ اس کے نہ ہوتے ہوئے کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز جو بتائی وہ کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، سب سے پہلا حق اللہ کا، اس لیے کہ اللہ ہی ہے جو ہم کو پیدا کرنے والے ہیں، ہر نعمت سے نوازنے والے اللہ ہیں، ہر ضرورت کو پورا کرنے والے اللہ ہیں، تو اس کے علاوہ تو کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ ان کے بعد اگر ظاہری طور پر کسی کا سب سے بڑا احسان ہے تو وہ والدین، پیدائش سے پہلے سے لے کر جب تک والدین زندہ ہوں ان کے جو احسانات ہوتے ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے، خاص طور پر جو بچپن میں بچے اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے ہیں، اپنا کام خود نہیں کر سکتے ہیں، انتہائی کمزور اور محتاج ہوتے ہیں، اس وقت جو قربانیاں ہوتی ہیں ماں باپ کی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ کے حکم کے بعد، اللہ کے احسان کے بعد اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، ان کی بات ماننا،
ان کے سامنے بڑی آواز میں بات نہ کرنا، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کی کسی بات کو رد نہیں کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا، یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے موٹے موٹے اصول ہیں، اس کا خیال رکھنا۔ تیسری چیز جو بتائی وہ بھی دل قربا، جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا، رشتہ ناتا جوڑے رکھنا، ان کے پاس آنے جانے کا سلسلہ جاری رکھنا، ان کی ضرورتوں میں کام آنا، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا، ان کے ساتھ تحفے تحائف کا سلسلہ جاری رکھنا تاکہ آپس میں محبت جڑی رہے۔ والیتامى، ایسے ہی معاشرے میں جو یتیم بچے بچیاں ہیں، جو نابالغ ہیں، جن کے سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا ہو، ایسوں کو ہر معاشرے میں کمزور سمجھا جاتا تھا، ان کے حقوق کو دبایا جاتا تھا۔ اسلام نے خاص طور پر یتیم کے احکام بڑی تاکید سے الگ الگ جگہوں پر بیان کیے، اور یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، اپنی 2 انگلیوں کی طرف، شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، جیسے دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں، کہا کہ میں اور وہ جنت میں ایسے قریب قریب ہوں گے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا کہ یتیم کے سر پر آدمی ہاتھ رکھ کر ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بالوں سے اس کا ہاتھ گزرتا ہے اتنا ثواب ملتا ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت یتیم کی سنائی گئی ہے، تو یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اپنے خاندان میں کوئی یتیم ہے تو اس کو دھتکارنا نہیں، اس کو قریب کرنا ہے، اس کی کیا ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرنا ہے، اس کے ساتھ محبت کا معاملہ، شفقت اور ہمدردی کا معاملہ کرنا ہے۔ چوتھی چیز جو بتائی، 5ویں چیز، والمسکین، مساکین، جو مسکین ہیں، طبقے کے کمزور لوگ ہیں، جو غریب ہیں، جن کی ضروریات ان کی آمدنی سے بڑی ہوئی، کماتے ہیں بیچارے لیکن گھر کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، ایسے لوگ مسکین کہلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بھی مدد کرنی چاہیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے۔ والجار ذی القربى والجار الجنب، جار کہتے ہیں پڑوسی، قریبی پڑوسی اور دور کے پڑوسی، رشتے والے پڑوسی یا رشتہ جن سے نہ ہو ایسے پڑوسی، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، چاہے وہ پڑوس میں ہو، لگ کر ہو، یا ذرا دور میں ہو، یا جو پڑوسی ہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے یا ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے، تحفے تحائف بھیجتے رہنا ہے، محبت سے بات کرنا ہے، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے، اپنی طرف سے ان کو تکلیف نہیں دینا ہے۔ حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو شخص اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو اپنے پڑوسی کا احترام کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ رہے۔ ہمارا پڑوسی ہماری وجہ سے پریشان رہتا ہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ ما زال جبرائیل یوصینی بالجار، کہ حضرت جبرائیل مسلسل پڑوسیوں کے بارے میں مجھے تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے ایسا لگا کہیں وارث نہ بنا دے۔ اللہ کے رسول پڑوسیوں کے سلسلے میں بڑا خیال رکھتے تھے، مسلمان ہو غیر مسلم ہو سب کا خیال رکھتے تھے۔ غیر مسلم پڑوسی کا بچہ، یہودی کا بچہ بیمار ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر میں بکری ذبح کی گئی تو انہوں نے پوچھا گھر والوں سے کہ ہمارا جو یہودی پڑوسی ہے اس کو تو تحفہ بھیجا یا نہیں، گوشت کا کوئی حصہ، سالن اس کے گھر میں بھیجا یا نہیں؟ تو یہودی ہو
غیر مسلم ہو مسلمان ہو پڑوسیوں کا اکرام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی والصاحب بالجنب، جو آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، سفر میں کوئی ساتھ ہے، آفس میں کوئی ساتھ رہتا ہے، یا کلاس میں کوئی ساتھ رہتا ہے، یا ٹرینوں میں کوئی ساتھ بیٹھتا ہے، یا کہیں وقتی طور پر کوئی ساتھ ہمارے بیٹھتا ہے، کہا اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ہمارے قریب کوئی بیٹھ رہا ہے، آفس میں، دکان میں، بس میں، ہوائی جہاز میں یا کلاس میں، تو ہم ان کو تکلیف نہ دیں، پریشان نہ کریں، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں۔ ابن السبیل مسافر ہے بیچارہ، پریشان حال ہے، مسافر کھانے پینے کے لیے اس کے پاس نہیں، وسائل نہیں ہے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی مہمان آئے ان کا بھی اکرام کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، محبت سے باتیں کریں، کھلانے پھلانے کا انتظام کریں، ان کے ساتھ شفقت اور ہمدردی سے پیش آئے۔ وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام ہیں، جو غلام ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اسلام میں غلامی پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اس وقت چونکہ وہ بین الاقوامی قانون تھا غلامی کا، جنگوں میں غلام بنانا انٹرنیشنل قانون تھا، اسلام نے اس کو برقرار رکھا، لیکن اس کو کم کرنے کے لیے جتنی تدبیریں ہو سکتی ہیں وہ تدبیریں اختیار کی اور غلاموں کو حقوق دیے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو رہا تھا تو آخری جو الفاظ تھے وہ یہ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کا اہتمام کرنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اتنا خیال رکھنے کے لیے کہا، ایک صحابی سے کہا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے، اس لیے جو تم کھاؤ اس کو کھلاؤ، جو تم پہنو اس کو پہناؤ۔ ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یاد رکھو تمہیں اس پر جتنی قدرت ہے اللہ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت ہے، تم ان کو تکلیف دو گے اللہ تمہیں سزا دے گے۔ تو اتنا غلام کا مقام شریعت میں آگے بڑھایا گیا، اس لیے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کے لیے کہا۔ پھر آخر میں کہا کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، مختال اور فخور دونوں ایک ہی معنی میں۔ مختال ہے جو چال چلن میں فخر کرتا ہے، اترا کر چلتا ہے، سینہ تان کر چلتا ہے، اور فخور زبان سے متکبرانہ الفاظ، تکبر اور بڑائی والے الفاظ استعمال کرتا ہے، دوسروں کے حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور حق بات کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ متکبر ہوتا ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو چاہے وہ زبانی کرے یا عملی طور پر تکبر کرے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آخر میں اس لیے بتایا کہ یہ حقوق میں حق تلفی کب ہوتی ہے، آپس میں دشمنیاں کب ہوتی ہیں، جب آدمی تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو پھر رشتہ داروں کے دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتا، پھر وہیں سے اختلاف انتشار شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند اصول بتائے معاشرے کو آپس میں جوڑے رکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کی ایک جز پر عمل کر کے اپنی رضامندی حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا